حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ اپنی مشہور زمانہ کتاب کشف المحجوب میں ایک واقعہ یوں نقل کرتے ہیں کہ 3 لوگ ایک خاص منزل کی جانب سفر کر رہے تھے۔ راستے میں ایک بیابان و سنسان جنگل پڑتا تھا جو چاروں طرف سے اونچے اونچے پہاڑوں سے گھرا ہوا تھا۔ تینوں دوستوں نے بہت کوششیں کی کہ رات ہونے سے پہلے وہ اپنی منزل مقصود پر پہنچ جائیں، مگر جنگل کا راستہ اس قدر پرپیچ اور اجنبی تھا کہ ان لوگوں کو رات جنگل میں گزارنے کی ضرورت پڑ گئی، کیونکہ اس جنگل میں آدم خور جانوروں کے باعث رات کا سفر خطرے سے خالی نہیں تھا۔ تو ان 3 لوگوں نے یہ سوچا کہ رات جنگل میں ہی گزاری جائے۔ دوستو، اس مقصد کے تحت انہوں نے جائے پناہ تلاش کرنا شروع کر دی۔ بالآخر انہوں نے ایک پہاڑ کے دامن میں ایک چھوٹا سا غار دیکھا جو رات گزارنے کے لیے کافی تھا۔ انہوں نے غار کو پتھروں اور تنکوں سے صاف کیا اور اس میں داخل ہو کر بیٹھ گئے۔ ان کا خیال تھا کہ وہ تھوڑی دیر میں سو جائیں گے اور صبح اٹھ کر اپنا سفر جاری کر دیں گے۔ مگر دوستو، ابھی وہ غار کے اندر بیٹھے ہی تھے کہ موسم نے اچانک رنگ بدلا، تیز ہوا کے جھکڑ چلنے لگے۔ تاہم وہ غار کے اندر محفوظ تو تھے، لیکن انہیں نیند بالکل بھی نہیں آ رہی تھی۔ انہوں نے اپنی گفتگو شروع کر دی۔ رات تقریباً آدھی گزری تھی کہ یکایک پہاڑ سے ایک بہت بڑا پتھر لڑک کر سیدھا غار کے دہانے پر آ کر کھڑا ہو گیا، جس کی وجہ سے غار سے باہر نکلنا لگ بھگ ناممکن ہو گیا۔ یہ صورتحال دیکھ کر وہ تینوں دوست بڑے پریشان ہوئے اور وہ سوچنے لگے کہ وہ اب کسی صورت باہر نہیں نکل سکیں گے اور اسی غار میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر وہ مر جائیں گے، کیونکہ پتھر اتنا وزنی تھا کہ تینوں مل کر بھی پوری قوت و طاقت کے باوجود بھی اسے تھوڑا سا بھی سرکا نہیں سکتے تھے۔ دوستو، اس ساری صورتحال میں انہوں نے اپنے ہوش و حواس قائم رکھے اور عقل کے گھوڑے دوڑانا شروع کر دیے۔ خدا کی قدرت دیکھیے کہ ان کے ذہن میں ایک ایسی ترکیب آئی کہ ان میں سے ہر ایک آدمی اپنی زندگی کے ناقابل فراموش نیک کاموں کا واسطہ دے کر اللہ سبحانہ و تعالی سے التجا کرنے لگا کہ اگر اس کا وہ کام اللہ سبحانہ و تعالی کی بارگاہ میں قبولیت رکھتا ہے تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے غار کے منہ پر پتھر کو ہٹا دیا جائے گا اور انہیں اللہ کی طرف سے غیبی مدد ملے گی۔ دوستو، انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ باری باری اپنی زندگی کا اہم نیک واقعہ بیان کریں گے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے درخواست کریں گے، چونکہ رب کریم کی ذات سے مایوسی بالکل گناہ ہے، اس لیے اس کی رحمت و شفقت کی دعا کریں گے، اور اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی و منشا شامل ہوئی تو ان کی یہ التجا ضرور قبولیت کا درجہ حاصل کرے گی اور غار کے منہ کا پتھر بھی ہٹ جائے گا، جس کے باعث وہ صحیح سلامت باہر نکل آئیں گے اور اپنی منزل مقصود کی جانب سفر کرنے لگیں گے۔ دوستو، اب پہلے آدمی نے اپنا نیک عمل بیان کرتے ہوئے کہا کہ میرے ماں باپ جب زندہ سلامت تھے تو اس وقت میرے پاس چند بکریوں کے سوا کوئی چیز بھی نہیں تھی۔ میں اپنے والدین کو ان بکریوں کا دودھ پلایا کرتا تھا اور روزانہ جنگل سے لکڑیوں کا ایک گٹھا کاٹ کر بازار میں اسے بیچ کر سامان خردے نوش لایا کرتا تھا اور وہ سب چیزیں اپنے والدین کو پیش کرتا تھا۔ وہ اسے کھاتے پیتے تھے اور میرے لیے اللہ پاک سے ڈھیروں دعائیں مانگتے تھے۔ ایک رات ایسا ہوا کہ مجھے بازار میں دیر ہو گئی۔ بہرحال میں پوری تیزی کے ساتھ اپنے گھر کی جانب چل پڑا۔ گھر پہنچ کر میں نے بکریوں کا دودھ نکالا اور پھر روٹیوں کو ایک پیالے میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے ڈالا۔ ان ٹکڑوں پر دودھ ڈال کر انہیں اچھی طرح بھگویا تاکہ میرے بوڑھے والدین ان ٹکڑوں کو آسانی کے ساتھ چبا کر کھا سکیں۔ جب میں دودھ اور روٹی کے ٹکڑوں سے بھرا پیالہ لے کر اپنے ماں باپ کے کمرے میں گیا تو وہ سو چکے تھے۔ میں نے انہیں جگانا مناسب نہیں سمجھا، بلکہ پیالہ ہاتھوں میں لے کر ان کے اٹھنے اور جاگنے کا انتظار کرنے لگا۔ میں نے سارا دن خود بھی کچھ نہیں کھایا تھا، اس لیے مجھے بہت سخت بھوک لگی تھی، مگر میری فطرت نے یہ بات گوارا نہیں کی کہ میرے والدین بھوکے سوئے ہوئے ہوں
اور میں خود اپنا پیٹ بھر لوں۔ پیالہ ہاتھ میں لیے کھڑا رہا حتیٰ کہ صبح ہو گئی۔ مؤذن نے اذان کی صدا لگائی تو میرے والدین جاگ گئے۔ جب وہ بیدار ہوئے تو میں نے جلدی سے انہیں کھانا کھلایا اور بعد میں نے کھانا خود بھی کھایا۔ اس واقعے کے بعد ہم سب نے نماز فجر بھی ادا کی۔ دوستو، یہ واقعہ سنانے کے بعد اس آدمی نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے رب العالمین، تو غفار و ستار ہے، تو غفور و رحیم ہے۔ اگر تیری بارگاہ میں میرا یہ حقیر سا عمل قابل قبول ہے تو پتھر کو غار کے منہ سے ہٹا دے اور ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے۔ اے مولا، ہماری دعا کو قبول فرما لے۔ دوستو، اس آدمی نے ابھی یہ دعا مکمل بھی نہیں کی تھی کہ غار کے منہ پر بڑا پتھر تقریباً 1/3 جگہ سے ہٹ گیا۔ یہ دیکھ کر اس آدمی کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو نکل آئے اور وہ رب سبحانہ و تعالیٰ کا شکرانہ ادا کرنے کے لیے سجدہ ریز ہو گیا۔ اب دوسرے آدمی نے اپنا نیک عمل بیان کرتے ہوئے کہا کہ میرے چچا کی ایک لڑکی تھی، وہ بڑی خوبصورت جوان تھی، میں اس پر عاشق ہوا پڑا تھا۔ ایک رات مجھے تنہائی میں اس سے ملنے کا موقع ملا۔ میں اس کے قریب جانا ہی چاہتا تھا کہ مجھے خوف الہی نے گھیر لیا اور میں نے اپنا شیطانی ارادہ ترک کر دیا۔ اے دو جہاں کے مالک، اگر میرا یہ عمل تیری بارگاہ رحمت میں قبولیت حاصل کر چکا ہے تو ہمیں اپنی عنایت اور فضل و کرم سے اس مصیبت سے نجات دلا اور غار کے منہ سے اس پتھر کو ہٹا دے۔ دوستو، دوسرے شخص کی دعا سے پتھر مزید تھوڑا سا اور ہٹ گیا، مگر غار کے منہ پر اس قدر جگہ پیدا نہیں ہوئی تھی کہ وہ تینوں افراد باہر نکل سکتے۔ تاہم دوسرے آدمی نے بھی شکرانہ ادا کیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو گیا۔ اب ان دونوں دوستوں نے اپنے تیسرے ساتھی سے تقاضا کیا کہ تم بھی اپنا کوئی نیک عمل بیان کرو تاکہ سارا ہی پتھر ہٹ جائے اور ہم بخیر و عافیت اس غار سے باہر نکل سکیں۔ تو تیسرے آدمی نے بات شروع کی اور کہنے لگا کہ کسی دور میں میرے پاس مزدوروں کی جماعت کام کرتی تھی۔ وہ لوگ کچھ روز میرا کام کرتے رہے، بالآخر میرا کام ختم ہو گیا تو میں نے طے شدہ معاہدے کے مطابق مزدوروں میں مزدوری تقسیم کر دی اور ان کے کام کے حساب سے ان کی اجرت بھی انہیں دے دی۔ جب تمام مزدوروں نے اپنی اجرت وصول کر لی مگر ایک مزدور کسی وجہ کے بغیر وہاں سے اچانک غائب ہو گیا، اس کی مزدوری میرے پاس رہ گئی تھی۔ میں نے اسے بہت تلاش کیا مگر وہ مجھے کہیں نہیں ملا۔ بالآخر میں نے اس کی اجرت کی رقم سے اس کے نام کی ایک بکری خرید لی۔ اس کی بکری میری بکریوں کے ساتھ چرتی رہی۔ جب 1 سال گزرا تو ایک بکری سے 2 بکریاں ہو گئیں، اگلے سال 4 ہو گئیں۔ یوں چند سالوں میں اس بکری سے ایک بہت بڑا ریوڑ جمع ہو گیا۔ میں نے بہت عرصہ اس مزدور کے مال کی حفاظت و نگرانی کی۔ میں اس انتظار میں رہا کہ جب بھی وہ آدمی لوٹ کر آئے گا تو میں اس کا مال اسے لوٹا دوں گا۔ آخر ایک روز وہ مزدور یکایک میرے سامنے آیا اور مجھے اپنا کام یاد دلا کر اپنی اجرت طلب کرنے لگا۔ وہ آدمی اس وقت سخت ضرورت اور حاجت کی حالت میں تھا۔ میں اسے ریوڑ کے پاس لے گیا اور میں نے اس سے کہا کہ یہ تمام ریوڑ تمہارا ہے اور تم ہی اس کے مالک ہو۔ اس نے سمجھا کہ میں شاید اس کے ساتھ مذاق کر رہا ہوں، مگر جب میں نے اسے تمام تر صورتحال سے آگاہ کیا تو وہ اچانک خوشی سے اچھل پڑا اور میرے اصرار پر وہ تمام مال و ریوڑ لے کر وہاں سے چلا گیا۔ دوستو، یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد تیسرے ساتھی نے بھی ہاتھ اٹھائے اور عرض کی، اے مالک مولا، تو تمام جہانوں کا مالک ہے، رب العالمین ہے، تو باقی ہے، تیرے سوا سب کو فنا ہونا ہے۔ اگر میرا یہ حقیر سا عمل کسی بھی طرح نیکی کے زمرے میں آتا ہے اور تو اسے قبول و مقبول فرماتا ہے تو اس پتھر کو غار کے منہ سے مکمل طور پر ہٹا دے تاکہ ہمیں اس مصیبت سے چھٹکارا مل جائے۔ میرے پاس زندگی بھر کا یہی عمل تھا جو میں نے بیان کر دیا ہے۔ اے رب کائنات، اب میں تیری رحمت کا طالب ہوں،
दोस्तों फिर चश्मे फलक ने देखा और तीनों दोस्तों ने भी देखा कि गार का मुंह मुकम्मल तौर पर खुल चुका था और पत्थर गार के मुंह से बिल्कुल ही गायब हो चुका था। अब वो तीनों दोस्त बाआसानी गार से बाहर निकले और अपनी मंजिल मकसूद की जानब सफर करने लगे।